السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، گندم کا سیزن ہے، کٹائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جو چھوٹے پیمانے پہ ذمہ دار ہوتا ہے نا، جس نے 1 ایکڑ لگائی ہے، 2 ایکڑ لگائی ہے، جس کی زمین ہی تھوڑی سی، جو کہتا ہے یار چلو میں اتنی گندم اگا لوں کہ میرے گھر کی نکل آئے تو کافی ہے۔ یعنی اس نے فرض کو 1 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے، اور اس 1 لاکھ میں اگر 10 من گندم اس کی اپنی ہی بچ جاتی ہے، اور وہ باقی گندم بیچ کے وہ 1 لاکھ پورے کر لیتا ہے، تو ایسا جو ذمہ دار ہے نا، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بیچارے کماتے نہیں ہیں، یہ تو اپنے گھر کی دال روٹی پوری کر دیتے ہیں۔ میں بڑائی نہیں کر رہا، میں بڑائی نہیں کر رہا، میں موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایسی چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے جب پچھلے سال گندم خریدی اپنے گھر کے لیے، تو میں نے یہ کہا، جس کے ذریعے میں نے کہا آپ کسان سے پوچھنا کس ریٹ پہ اس کا خرچہ پورا ہو، کم سے کم اتنا تو کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام کا تھا، اور یاد رکھیں صحابہ کرام کی کمائیاں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرے۔ ان کی ایمانداری کی حلال جو چیز ایسے خرید رہے ہیں، ان کی تو کمائیاں ہیں ہی حلال کی نا۔ تو میں نے پچھلے سال بھی ایسے ہی گندم خریدی۔ I ignored whatever the rate of the wheat declared by the government۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ریٹ گورنمنٹ نے نکالا ہے، کس ریٹ پہ بک رہی ہے، کیونکہ کھادوں کی بوریاں مہنگی ہیں، ان چیزوں کا ریٹ نیچے نہیں ہے۔ لیکن ایک کسان مارا گیا ہے بیچارہ، تو اللہ سے تجارت کریں، صحیح ہے نا۔ اللہ جو پیسے آپ زیادہ لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بچت دے دے گا، کہ آپ کے گھر کی دوائیاں روک دے گا، آپ کے گھر کی بیماریاں روک دے گا، آپ کے ناجائز نقصانات روک دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل بھاری اس وقت ہوگا جب یہ آپ خریدیں گے اپنی ایمانداری کی کمائیوں سے۔ ہر چیز جا کے ایمانداری کی کمائی سے جڑتی ہے۔ آپ مسجد میں بھی لگا رہے ہیں، ایمانداری کی نہیں ہے نا، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک نان مسلم جو ہے وہ ایماندار ہے آج کے دور میں، صحیح ہے نا، لیکن کیا اس کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا؟ دنیا میں ہی۔ تو اپنی ایمانداری کی کمائی میں سے کم از کم کسان سے گندم اس ریٹ پہ، اگر نہیں ہے ایمانداری کی کمائی، آپ پھنسے پڑے ہیں سسٹم میں، تو پھر بھی کم از کم اتنا تو کریں کہ کسان کو، کہ بھائی جس پہ آپ کا خرچہ پورا ہوتا ہے اس پہ آپ مجھے دیں، کہ آپ کو نقصان نہ ہو، چلے آپ کے گھر کی گندم ہی بچ جائے۔ میں اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کروں گا۔ اللہ میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اپنی شان بے نیازی اور اپنی رحمت کے ساتھ۔ اگر میں کسی کا بھلا سوچوں گا تو اللہ پاک میرا بھلا سوچیں گے۔ یاد رکھیں، میں ایک اور بات بتا دوں، ایمانداری سے چلنا یعنی دوسرے کا بھلا سوچنا، یہی ایمانداری ہے، یہی ایمانداری۔ اس پہ اللہ آپ کا بھلا خود بخود سوچتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ اپنے میری مخلوق کا بھلا سوچ رہا ہے، میں اس کا بھلا کیوں نہ سوچوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ کسان سے گندم اس ریٹ پہ خریدیں جس ریٹ پہ اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہو، اور اس کے گھر کی تو کم از کم اسے بچ رہی ہو نا۔ اور ایماندار بندے سے، اچھے بندے سے خریدیں، اس سے نہ خریدیں جو آپ کو چونہا لگا دے، یا جو آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، ناجائز کر دے۔